السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ کا ہمارے دینی چینل آسک دینی مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انسانیت اگر غیرت سے محروم ہے تو وہ انسانیت نہیں کہلاتی۔ پھر وہ انسان غیرت سے محروم ہو کر بے غیرت انسان بن جاتا ہے۔ غیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے احکام کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے خود یا کسی کو دیکھتے ہوئے شرم آ جانا، یا معاشرے میں ایسی کوئی حرکت کر دینا جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دے، اور پھر اس کو یعنی انسان کو اس پر شرم نہ آئے، اسے بے غیرتی کہتے ہیں۔ اور کسی نامناسب حرکات کو دیکھ کر انسان کو غیرت اور شرم آ جائے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیرت مند آدمی ہے۔ میرے دوستو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب میں، لا دین لمن لا غیرت لہ، جس انسان میں غیرت نہ ہو اس کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، وہ دین کی دولت سے محروم ہے گویا کہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ غیرت وہ صفت محمودہ ہے، یعنی وہ بہترین صفت ہے جو انسان کو معاشرے میں باعزت کر دیتی ہے اور انسان کو اور اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کی غیرت مر جائے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں تنہائی میں اپنی زوجہ کے پاس کسی کو دیکھ لوں تو لضربتہ بالسیف، میں اس کو دھاردار تلوار سے قتل کر دوں۔ داؤد علیہ السلام کی غیرت کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حدیث کا مضمون ہے، کان داود علیہ السلام فیہ غیرۃ شدیدہ، داؤد علیہ السلام، ویسے تو تمام انبیاء غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص میں اور ہر نبی میں کچھ نہ کچھ صفات دوسرے نبی سے مختلف ہو جاتی ہیں، یا صفات میں شدت آ جاتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے اندر بڑی سخت غیرت تھی۔ جب وہ گھر میں ہوتے تو دروازہ بند کر لیا جاتا، اور جب گھر سے نکلتے تو پھر بھی گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، اغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر ان کے جانے کے بعد ان کی زوجہ نے دیکھا، وائف نے دیکھا کہ گھر تو بالکل بند ہے، دروازے بند ہیں، گھر کے صحن میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کے آئیں۔ حدیث کے اندر بیت اور دار کا لفظ ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ بیت تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس روم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور دار پوری بلڈنگ کو کہا جاتا ہے جس میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں۔
اور مسکن ایک لفظ ہے، مسکن کہا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے طلباء رہتے ہوں یا فوج لشکر آرمیز رہتے ہوں، اسے مسکن کہا جاتا ہے۔ خیر، تو داؤد علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ گھر کے صحن میں داؤد علیہ السلام کے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ فَإِذًا رَجُلٌ قَائِمٌ وسط الدار، ایک آدمی گھر کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ ان کی بیوی اپنے روم سے نکلیں اور اس آدمی کے اوپر نظر پڑی تو انہوں نے کہا وَاللَّهِ لَنَفْتَضِحَنَّ بِدَاوُودَ، آج تو ہم داؤد علیہ السلام کی غیرت کا شکار ہو جائیں گی اور ہم رسوا ہو جائیں گی۔ داؤد علیہ السلام کی تمام بیویوں نے جب یہ بات کہی تو اسی وقت میں داؤد علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ تو کوئی آدمی کھڑا ہے۔ کہنے لگے من انت ومن این دخل، ارے بھائی تم کون ہو، تم گھر میں کیسے داخل ہو گئے ہو، دروازے بند ہیں۔ ان کی بیوی نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ تم کون ہو، گھر میں کیسے داخل ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی جب یہ جواب دیا، سوال کیا کہ بھئی کیسے اندر آئے، تم کون ہو، تو اس شخص نے، اصل میں وہ عزرائیل علیہ السلام ملک الموت تھے، ان کے لیے راستے بنانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستوں کو نہیں روکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے انا الذی لا اہاب الملوک ولا یمتنع من شیء، ایک روایت میں ہے الذی لا یہاب الملوک ولا یمتنع من الحجاب، ارے یہ وہ شخص ہے جو تمہارے گھر کے صحن میں کھڑا ہے، جو نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور نہ اس کو کوئی رکاوٹ اور حجاب روک سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ایک دم یہ الفاظ نکلے، وہ انت واللہ اذن ملک الموت، ارے آپ تو پھر ملک الموت ہے، اللہ کی قسم میرا وقت آ گیا ہے، مرحبا بامر اللہ، اللہ کا حکم کا میں ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ آئیے فتزمل داود علیہ السلام، داود علیہ السلام نے چادر اوڑھی، وہیں پر لیٹ گئے، روح کو قبض کر لیا گیا۔ پھر آگے ایک واقعہ ہے اس کے آگے لمبا، تو اس میں داؤد علیہ السلام کی غیرت کا ذکر کیا گیا کہ گھر کے دروازوں کو اس لیے بند کرتے کہ ان کے پیچھے کوئی آدمی داخل نہ ہو جائے۔ یہی واقعہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے وائف کے پاس کسی کو دیکھوں تو قتل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے دوستو، میرے صحابیوں، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر من سعد، میں تو سعد سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تو بہت غیرت مند ہیں، بہت زیادہ غیرت مند ہیں۔ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے ہم اس کو حلال نہ سمجھیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ کریں، جو حلال کی ہے اس کو حرام نہ کریں۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم مل کر ایک ساتھ ایسی موویز دیکھتے ہیں جس میں نیم براہنہ موویز ہوتی ہیں، اور ان موویز میں، ان فلموں میں ایسے لباس اور ڈریس پہنے جاتے ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی اس کے سامنے اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ڈرامے یا کامیڈی یا ایسی موویز نہیں دیکھ سکتے۔ جن چیزوں کو پہلے عیب شمار کیا جاتا تھا آج اس کو فن کہا جاتا ہے، آج اس کو مہارت کہا جاتا ہے، آج اس کو کاروبار کہا جاتا ہے۔ خیر، جو انسان اپنے سینے سے، اپنی دامن سے ایمان کی دولت کو لگا لینا چاہتا ہے اور ایمان کی دولت کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ ایسے ماحول سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی غیرت سے سبق لیجئے، غیرت سے سبق لیجئے۔ چنانچہ اپنے گھرانوں میں ہم کوشش کریں کہ پردوں کا اہتمام ہو اور اس طرح گھر بنائے جائیں کہ کوئی کسی کی بے پردگی نہ ہو۔ آج کے اس دور میں
چچیرے ممیرے پھوپھیرے بھائیوں سے پردہ کرنا یا دیوروں سے یا جیٹھ سے پردہ کرنا ایک عیب سمجھا جانے لگا ہے، گناہ سمجھا جانے لگا ہے، گھر برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور واقعی حالات یہ ہے کہ کوئی اپنے دیور سے، کوئی چچیرے پھوپھیرے ممیرے بھائیوں سے اگر کوئی پردہ کر لے تو واقعی گھر ٹوٹنے کے، برباد ہونے کے، فساد کے کگار پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک غیرت مند آدمی اور ایک اسلام پسند آدمی، ایک سچا مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کے اہل خانہ ایسی حرکتوں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو دیوس کہتے ہیں، ایک وہ عورت ہے جو مردوں کی طرح حیات و شکل بنا کر رہتی ہے، ایک وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بعض روایت میں ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ کون کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، جو والدین کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، والدین کہتے کچھ ہیں وہ کرتا کچھ ہے۔ اور دوسرے وہ عورت جو مردوں کی طرح رہتی ہو۔ تیسرے الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، تیسرا وہ شخص جو دیوس ہو۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے اندر خبث اور برائی کو جگہ دیتا ہو، ٹھہراتا ہو، یعنی اس کے اہل خانہ کسی برائی میں ملوث ہوں، اس کی بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو، غیر محرم وہاں آتے جاتے ہوں اور اس کو بے غیرت کو غیرت نہ آتی ہو، شرم نہ آتی ہو، اس آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو دیوس آدمی اور مردوں کی طرح شکل اور حیات بنانے اور مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور اپنے والدین کا نافرمان آدمی، یہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔